السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر ایمن رضا، اور آج حاضر ہوں فائزہ شیخ کی موسٹ رومانٹک ای بک کے ساتھ، میرا عشق سیاہ بخت کی قسط نمبر 2 کے ساتھ۔ تو ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے درخواست کرنا چاہوں گی کہ ایپیسوڈ کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب مسٹ کریں۔ تو چلیں ایپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں۔ اپنے جسم پر دھوپ کی شدید تپش محسوس کرتے اس نے اپنا سر اونچا کیا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ جلتا سورج اپنی گرم لہروں سے زمین کی ہر شے کو جھلسا دینے کے در پر تھا۔ پیشانی پر آیا پسینہ قطرہ قطرہ بن کرتے ہوئے چہرے پر پھسل کے زمین بوس ہونے لگا۔ اس کے شرٹ پسینے میں بھیگ چکی تھی۔ مسلسل چلنے کی وجہ سے وہ تھکن سے چور ہو چکا تھا۔ لال سرخ چہرہ لیے وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا رو دینے کے در پر تھا، اپنی بے بسی پر، کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ اس نے اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا۔ اسے اپنے کندھے پر نرم ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا۔ وہ چونک کر سر اٹھا کر دیکھنے لگا تو کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دوسرا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا ہوا تھا۔ وہ بڑی معصومیت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ خوبصورت شہد رنگ آنکھوں میں کئی آنسو جھلملا رہے تھے۔ اس کی سرخ و سفید رنگت دھوپ کی تپش سے جیسے لال انگارہ بنی ہوئی تھی۔ اس لڑکی کو بے ساختہ ترس آیا، مگر کوئی نوجوان، وہ بھی اس قدر خوبصورت، آخر اس طرح سڑک پر بیٹھا رو کیوں رہا تھا؟ وہ تو مارکیٹ سے کچھ سامان لینے نکلی تھی، پر اسے روتا دیکھ نہ جانے دل میں کیا سمائی کہ اس کے قریب چلی آئی۔ چھوڑیں مجھے آپ۔ اپنا نازک ہاتھ جو اس وقت حائزن کی آہنی گرفت میں اسے ٹوٹتا ہوا سا محسوس ہو رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے آنسوؤں سے تر چہرے کو اٹھائے وہ سوگوار سی اس چوڑی پشت کو دیکھتے مچلتے بولی۔ حائزن بنا اس کی کسی بات پر کان دھرے اسے کسی بے جان گڑیا کی مانند کھینچتے اپنے ساتھ تقریباً گھسیٹتے اندر لایا۔ فارم ہاؤس کا سناٹوں میں گھرا ماحول جانا کو مزید خوفزدہ کر رہا تھا۔ ایک کے بعد ایک جانے مصیبتیں اسے توڑ رہی تھیں۔ ابھی جانے کون سی آزمائشیں باقی تھیں جن سے گزرنا باقی تھا۔ وہ معصوم جانے کن سوچوں میں گھری اپنے ارد گرد تک سے غافل ہو چکی تھی۔ پیشانی پر سے بہتا خون جانان کے رخسار کو بھگوتے آنسوؤں کے ساتھ ہم رنگ ہوا جا رہا تھا۔ اسے گھسیٹتے دروازہ کھول ایک جھٹکے میں شان نے اسے کانچ کی گڑیا کی مانند سامنے پٹخا۔ وہ حواس باختہ سی اپنے دھڑکتے دل سے خوفزدہ سی خود میں سمٹی اپنی آنکھوں کو پھیلائے اس ستمگر کو دیکھنے لگی۔ آپ اچھا نہیں کر رہے، ہمیں جانے دیں پلیز۔ اپنی جانب بڑھتے مقابل کے بھاری قدموں کو دیکھتی وہ نازک سی جان بری طرح سی سہمی ہوتے بیڈ سے ٹیک لگائے منت کرنے لگی۔ شاہ گہری نظروں سے اس پریوش کو دیکھے گیا جس کا بھیگا آنسوؤں سے تر چہرہ، سرخ ہوئے نین، کٹورے کپ کپاتے نازک عنابی لب، لرزتا وجود شاہ کے دل و دماغ میں بری طرح سے چھانے لگا۔ وہ قدم قدم اٹھائے جانان کے قریب ہوا جو گھٹنوں پر ہاتھ لپیٹے سہمی ہرنی کی مانند اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ مجھے جانے دیں پلیز۔ شاہ جو بے حد قریب جھکا جانان کے چہرے پر جانے کیا تلاش کر رہا تھا۔ جانان اپنے چہرے پر شاہ کی سرد گہری نظروں کو اپنے اندر تک گھبرائی تھی۔ شاہ اس کی منت کو سنتا ہلکا سا ہنسا اور پھر بے حد نرمی سے اپنے انگوٹھے کو انگلی کے بیچ جانان کو تھوڑی کو پکڑے اس کا چہرہ اونچا کیا۔ چھوڑنے کے لیے تھوڑی ہی لایا ہوں۔ لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ سجائے وہ جانان کے نقوش کو ازبر کرتا سرد لہجے میں بولا۔ ہمیں لالا سائیں کے پاس جانا ہے، آپ ہمیں جانے دیں شاہ۔ وہ معصوم شاہ کے لہجے کی آن سے خود میں سمٹ سی گئی۔ دل ایسے تھا جیسے ابھی اچھل کے باہر آنے کو ہو، مگر پھر اپنے لالا کا خیال آتے ہی جانان نے آنکھوں میں امید کے جگنو بسائے شاہ سے منت کی۔
کوشش بیکار ہے جانم، تم یہاں شاہ کی مرضی سے آئی ہو، شاہ کی جس طرح سے شاہ کی اجازت کے بنا جانا تو تاعمر کے لیے ناممکن ہے۔ شہادت کی انگلی سے جانان کے قیمتی آنسوؤں کو چومتے شاہ نے اپنے ہونٹوں سے لگایا، گہری مسکراہٹ سے کہا۔ اس کے انداز، اس کے عمل، اس کے لفظوں کی سرد مہری سے جاناں اندر تک کانپ سی گئی۔ بے اختیار ہی نگاہوں میں شکوہ سا دھر آیا۔ وہی تو تھا وہ ظالم جس کے کہنے پر اسے جعفر شاہ کے نکاح میں دیا گیا تھا۔ آنکھوں میں جلتے امید آس کے دیے پل بھر میں بجھے تھے۔ اب جیسے کوئی امید وابستہ نہ رہی ہو اس ظالم سنگ دل انسان سے۔ وہ اٹھنے لگی مگر شاہ نے ہاتھ اس کی نازک کمر کے گرد حائل کیے، اسے کھینچتے خود سے قریب تر کیا۔ جاناں کا سانس سینے میں الجھنے لگا۔ اس قربت میں اسے اپنا وجود جھلستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بہت دور بھاگ جانا چاہتی تھی شاہ سے، مگر اب واپسی کے سارے در شاہ اپنے ہاتھوں سے بند کر آیا تھا۔ شاہ نے اسے خود میں سمیٹتے نرمی سے بیڈ پر بٹھایا۔ اپنی جیب سے رومال نکالتے وہ جاناں کی پیشانی سے بہتے خون کو نرمی سے صاف کرتا جاناں کو چونکا گیا۔ وہ سانس روکے اس ظالم کی خوشبو کو خود کی میں اترنے لگی۔ کیا دل پر اختیار تھا کسی کو؟ دماغ نے سوال کیا۔ جواب لبوں پر آتے آتے رک سا گیا۔ شاہ اپنے چہرے پر ان جھیل سے نین کٹوروں کو محسوس کرتا نظریں اٹھائے اسے دیکھے گیا، جو نگاہوں کے تصادم پر بری طرح سے گھبرائی نظریں پلٹ گئی۔ اب کسی زخم، کسی درد کو بھی یہ حق نہیں کہ وہ میری اجازت کے بنا تمہیں چھوئے۔ جب دل میں اپنے شاہ کو بسائے بیٹھی ہو تو زباں سے اقرار کرنے میں گریز کیسا؟ جاناں کے ماتھے پر آئے زخم کو اپنے ہونٹوں سے چھونے کی کوشش کرتے گمبھیر لہجے میں بولا، آپ کا کوئی حق نہیں ہم پر، پیچھے ہٹیں آپ۔ وہ شیرنی بنی گررائی تھی۔ اس کے لب و لہجے نے سردار حائزن شاہ کو چونکنے پر مجبور کیا۔ وہ ایک جھٹکے میں اسے دبوچے خود سے قریب تر کر گیا۔ حق حقوق کی بات مجھ سے مت کرنا جانم۔ میرا حق یہ ہے کہ تم اس وقت میرے کمرے میں دسترس میں موجود ہو۔ وہ بھپرے شیر کی مانند اس کے کان میں دھاڑا تھا۔ وہ نازک ہی لڑکی اس کے گھرراہٹ پر خوفزدہ سی خوف سے بھری نظروں کو میچ گئی۔ تمہارا لالا کیا بہت محبت کرتی ہو اس سے؟ وہ ہاتھ تھوڑی پر ٹکائے بغور اس معصوم چہرے کو ازبر کر رہا تھا۔ مجھے جواب نہ میں سننے کی عادت نہیں اور نہ ہی میں دوسرا موقع دیتا ہوں۔ حائزن کے لہجے میں سرد مہری واضح تھی۔ جاناں نے تھوک نکلتے سر ہاں میں ہلایا۔ حائزن کے لبوں پر زہر خند سی مسکراہٹ بکھری۔ اس نے نفرت سے ایک جھٹکے میں اس معصوم سی لڑکی کو بازو سے دبوچے نیچے پٹکا تھا۔ جاناں کی دل دہلا دینے والی چیخ فضا میں گونجتی ارتعاش برپا کر گئی۔ وہ اپنی ہرنی کی مانند حائزن شاہ کو دیکھے گئی، جو اس وقت کسی شیر سے کم نہیں تھا۔ تمہیں وجود کو اس قدر اذیتوں سے دوچار کروں گا کہ تم اپنے لالا سے اپنی محبت پر پچھتاؤ گی۔ اپنی سرد بے تاثر نگاہیں اس معصوم وجود پر گاڑے وہ عجیب لہجے میں گررایا کہ جاناں کی روح تک کانپ گئی۔ کیا سوچ رہی ہو رانی؟ ہوا کے دوش میں اڑتے اس کملی کے سرخ آنچل کو دیکھتی وہ قدم قدم چلتی اس کے قریب تر ہوئی، جو ذہن کے پردوں میں چھپی اس ستمگر کی یادوں میں کھوئی اپنے آپ سے بھی بیگانہ تھی۔ لالا کی آواز سنتے وہ چونکتے ہوش میں دنیا میں لوٹی، لبوں پر زخموں کی آنچ دیتی ایک دل فریب سی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ گلِ لالا کئی ثانیے اسے دیکھے گئی۔ کچھ تو ایسا تھا جو گلفشاں کی روح میں پرویا اس کی خوشیوں کو بھی گھائل کر دیتا تھا۔ سوچ رہی ہوں لالا، کیا یہ ممکن نہیں کہ دل ناچیز جس ستمگر پر آ جائے، اس ستمگر کو اس پاگل کی دھڑکنوں میں ہوتے اس کے نام کی تسبیح تک کا علم نہ ہوتا ہو؟ گلِ لالا اس کی گہری جھیل سی آنکھوں میں چھپے عشق کے اس سمندر کو لہراتا دیکھ ہلکا سا ہنسی۔ اب یہ مت کہہ دینا کہ محبت میں لا تعلقی بھی گناہ ہے۔
وہ سر نفی میں ہلائے جیسے گلفشاں کی بات کا مذاق اڑا رہی تھی، جس کے چہرے پر کہیں بھی مسکراہٹ کا شبہ تک نہ تھا۔ تو کیا گناہ نہیں؟ اس کے سوال پر لالہ ہنستے ہوئے ٹھٹکتے حیران کن نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ میری نظر میں تو محبت وہ جذبہ ہے جو کسی کو پابند نہیں کر سکتا، یہ تو بس خود سے ہی محبوب کو چاہنے کی ایک ادا کا نام ہے۔ اس میں کوئی میرا نہیں ہوتا، محبت تو صرف چاہنے کا نام ہے، پھر چاہے محبوب جہاں بھی رہے۔ شام کے ڈھلتے سائے میں گلِ لالہ کے کانوں میں کسی کی میٹھی پرنم سی آواز میں کسی سرگوشیاں سمٹنے لگیں۔ وہ لفظ لفظ موتی زباں سے ادا کرتی اپنے آپ پر حیراں تھی۔ یہ لفظ، یہ جذبات، یہ سب تو کسی اور کے کہے تھے، پھر وہ یہ سب کیوں ادا کر گئی؟ گلفشاں جو بغور اسے دیکھ رہی تھی، اس کے لفظوں کی تاثیر پر مطمئن تو ہوئی، مگر پھر گہرا سانس بھرتے وہ ڈوبتے دن کی ان خاموش کرنوں کو دیکھ جیسے خود سے بیگانہ ہوتی جا رہی تھی۔ محبت اور عشق میں محبوب کو رضا لازم نہیں ہوتی لالہ، مگر کیا محبوب اس قدر سنگ دل ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے چاہنے والے کی محبت، اس کے عشق کی تاثیر تک جو محسوس نہ کر سکے؟ گلفشاں آنکھوں میں جلتی محبت کی آگ ایک الگ کہانی عیاں کر رہی تھی۔ لالہ کئی لمحوں تک خاموش رہ گئی۔ کیا جواب دیتی؟ وہ تو خود اس محبت اپنے سیاہ بخت سے بچتی آ رہی تھی۔ کیا وہ خود ظالم نہیں تھی؟ آنکھوں کے سامنے کسی کا سراپا چھن سے لہرایا۔ وہ نظریں پھیر گئی۔ میں بتاؤں، اس کا جواب تم بھی نہیں دے سکتی لالہ، کیونکہ چاہے تم عمر میں مجھ سے بڑی ہو، مگر تم بھی ہو تو ایک ظالم، ایک ستمگر۔ لالہ اس الزام پر تڑپتی گلفشاں کو دیکھے گئی۔ گلِ لالہ کے انگ انگ سے بے چینی عیاں تھی۔ ملنا یا نہ ملنا تو نصیب کے کھیل ہیں، مگر میں رب سے دعا کروں گی کہ ہر چاہنے والے کو اس کا محبوب ملے، کسی کی محبت اس سے جدا نہ ہو۔ گلفشاں کے لفظوں میں چھپی کاٹ کو سہتی وہ تڑپتی لہو رنگ آنکھوں سے اسے دیکھے گئی، جس کی آنکھوں کا درد لالہ کے لبوں پر قفل لگا گیا۔ ایک طویل خاموشی تھی جو دونوں کے بخت میں جانے کون سی سیاہی بھرنے والی تھی۔ بابا، ایک سوال ہے اگر اجازت ہو تو؟ سفید داڑھی، چہرے پر شائستگی سموئے آنکھوں میں رب سے محبت کی جلتی دیپ لیے وہ 70 سالہ بزرگ تھے، جو روز نماز کے بعد رب کا ذکر کیا کرتے تھے۔ کچھ روز سے ان کے پاس کافی محفل لگتی تھی۔ لوگ ان کی سنگت میں بیٹھے اپنے دل کی بے چینیوں کا سوال کرتے، جس کا جواب وہ اس انداز میں دیتے کہ ہر شخص ان کے لفظوں کی تاثیر میں ان کا اسیر ہو کر رہ جاتا۔ بیٹا، اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں، سوال پوچھو۔ بابا نے مسکراتے اس حشاش بشاش نوجوان کو دیکھا۔ بابا، اگر کسی سے عشق ہو جائے تو کیا اس کے بغیر جیا جا سکتا ہے؟ سوال کافی احمقانہ تھا۔ ساتھ کھڑے شخص کے ماتھے پر پھیلے لاتعداد بالوں کو دیکھ بابا گہرا مسکرائے۔ لوگ گردن گھمائے ان دونوں نوجوانوں کو دیکھ رہے تھے، جن میں سے ایک شکل سے شریر محسوس ہو رہا تھا، جبکہ دوسرا نگاہیں جھکائے مسجد کے شفاف فرش قالین کو گھور رہا تھا۔ کیا کبھی عشق کو سمجھا ہے؟ بابا نے مدھم سی مسکان کے ساتھ اس شریر لڑکے سے سوال کیا، جو کہ آج پہلی بار نماز ادا کرنے مسجد میں آیا تھا اور اب اپنے دوست کو تنگ کرنے کے سبب یہ سب سوال پوچھ رہا تھا۔ روہم، چلو یہاں سے۔ نظریں پھیرے بہرام نے اسے بازوں سے کھینچتے دانت پیستے کہا۔ یار رک تو صحیح، دانتوں کی نمائش کرتے روہم نے ہاتھ بہرام کی گرفت سے آزاد کروایا۔ بابا، محبت تو بہت بار ہوئی ہے، مگر ایک بھی بار ملی نہیں، وہ تقریباً بابا کے کان میں گھستے بولا تھا۔ بہرام کے چہرے پر پھیلی سرد مہری سنجیدگی میں بدلنے لگی۔ اپنے ساتھ کھڑے اس لڑکے کی آنکھوں میں دیکھ، جس میں عشق کی داستان تو کوئی بھی بآسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ بابا کے لبوں پر مسکراہٹ تو آنکھیں بہرام شاہ پر تھیں۔ بہرام نے چونکتے بابا کو دیکھا۔ دل کی دھڑکنیں تیز تر ہوتی چلی گئیں، چہرہ سرخ انگارہ ہو چلا تھا۔ بھاگنا حل نہیں بچے، تیرا عشق عبادت ہے، عقیدت ہے، اسے پانا ہے تو پہلے اسے سمجھ جس نے تجھے اس عشق کی راہ پر لگایا ہے۔
یہ عشق قربانیاں مانگتا ہے، صبر مانگتا ہے، اور سب سے بڑھ کر محبوب کی بے رخی جیسا جان کا عذاب سہنا تو ہر عاشق کے لیے سہانے روح بن چکا ہے۔ یہ امتحان ہے، تیرے عشق ہے، تو اس کو تھام، وہ تجھے تیرے عشق سے ملا دے گا۔ بہرام شاہ ساکت سا بابا کو دیکھا گیا۔ اس کے اندر چلتی بے چینی تھم سی گئی تھی، جیسے تپتے صحرا سے پکڑ کر کسی نے اسے چھاؤں دار درخت کے نیچے لا کھڑا کیا ہو۔ آج کی ایپیسوڈ یہاں ختم ہوتی ہے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ایپیسوڈ کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔